السلام علیکم، میرا نام گوہر علی ہے اور آج میں گولڈا موڑ انڈر پاس اسلام آباد پر موجود ہوں اور آپ لوگوں کے لیے فریش ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویڈیو بنانے سے پہلے میری آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے کہ میں تو تھوڑی بہت محنت کرتا ہوں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے، انسانیت کی خدمت ہو جائے۔ باقی آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کا حق ہے، میں آپ لوگ پر میرا حق ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے اور آپ کے سبسکرائب کرنے سے اور شیئر کرنے سے جو ہمارا چینل ہے یہ گروتھ کر سکے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ معزز ویورز، جس جگہ پر میں موجود ہوں، یہ جب پشاور سے آتے ہیں تو گولڈا موڑ انڈر پاس اسلام آباد کی جو سٹارٹنگ ہے ادھر میں کھڑا ہوں۔ تو یہ اس کے ساتھ جو روڈ بن رہی ہے یہ اس کی سب بیس انہوں نے ڈالی ہے اور تھوڑا بہت اس میں جو ہے لیئر باقی ہے، باقی انشاءاللہ اس کا جو اسپالٹ کا کام ہے وہ بھی باقی ہے۔ تو یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے، ابھی تقریباً تھوڑا بہت کام ہے اس میں، باقی کمپیکشن ہو گیا، سب بیس ڈال گیا۔ تو آگے جو ہے میں آپ کو جو انڈر پاس کا کام ہے جو بیریئر کا، یہ پورا آپ کو دکھاتا ہوں برج تک۔ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ انڈر پاس کا تقریباً کام ہو چکا ہے، بہت ہلکا پھلکا کام باقی ہے۔ اگر بیریئر کی بات کریں تو بیریئر تقریباً جو دوسری طرف ہے یا سینٹر کی ہے بیریئر لائن، اور یا میری طرف ہے، میری طرف جو صرف یہ چھوٹا سا ٹکڑا باقی ہے، باقی آگے برج تک یہ پورا مکمل ہو چکا ہے بیریئر کا کام۔ تو آگے جاتے ہیں، آپ کو پورا دکھاتے ہیں کام۔ تو معزز ویور کا آپ دیکھ لیں تو یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو سامنے شٹرنگ لگی ہے ادھر تک یہ جو سٹیل کا ٹکڑا ہے بس بیریئر کا یہ باقی ہے، باقی کام تقریباً ہو چکا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو انڈر پاس کا تقریباً کام ہو چکا ہے، اور یہ جو بیریئر کا کام ہے چھوٹا سا ٹکڑا، یہ برج سے لے کر ادھر تک، یہ جدھر میں پہنچا ہوں ادھر تک تقریباً کام ہو چکا ہے، یہ شٹرنگ لگی ہے اور یہ آگے اگر آپ دیکھیں پورا کام ہو چکا ہے۔ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ پورا کام تقریباً کنکریٹ کا ہو چکا ہے انڈر پاس کا، جو ہلکا پھلکا کام ہے وہ بھی جو ہے تقریباً بہت کم کام باقی ہے۔ جس طرح آٹے میں نمک کے برابر کام تقریباً انڈر پاس میں باقی ہے، باقی جو برج کا کام ہے تو وہ جو باقی ہے اس سے کنکریٹ کا، تو وہ بھی تقریباً نزدیک ہے۔ کنکریٹ کا کام تقریباً جو لینٹل کا کام ہے وہ ریڈی ہونے کو بس تیار ہے، تھوڑا بہت کام باقی ہے اسٹیل کا، وہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کام تقریباً ہو چکا ہے انڈر پاس کا۔ تو یہ میں باہر سے اوپر سے جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اگر آپ دیکھ لیں تو میری رائٹ سائڈ پر جو ٹریفک ہے یہ راولپنڈی سے باہر کی طرف جا رہی ہے، یعنی موٹر وے کی طرف، لاہور کی طرف، پشاور کی طرف، اور جو میری لیفٹ سائڈ پر جو گاڑیاں ہیں وہ باہر سے آ رہی ہے، یعنی لاہور سے، پشاور سے، موٹر وے کی طرف سے، اور پنڈی کی طرف، اور جو آگے صدر کی طرف یا پھر ودے اڈے کی طرف یا فیض آباد کی طرف یہ گاڑیاں جا رہی ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں انڈر پاس کا جو کام ہو چکا ہے، تقریباً انڈر پاس ریڈی ہونے کے قریب ہے، اور یہ انشاءاللہ جب برج کا کام ختم ہو جائے تو انشاءاللہ یہ جو ہے جو اس کی اوپننگ سرمنی ہے یہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کام تقریباً زیادہ تر ہو چکا ہے اور بہت کم کام باقی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کام انشاءاللہ ان قریب ختم ہونے کو کے قریب ہے۔ باقی آپ کام دیکھ سکتے ہیں، یہ میں برج کی طرف جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو برج کی طرف بھی کام دکھا سکوں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام تقریباً زیادہ تر ہو چکا ہے، اور یہ میں بالکل برج کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ادھر اگر آپ دیکھ لیں دوسری طرف یہ بہت رش لگا ہے گاڑیوں کا، اور بہت بڑی چھوٹی بڑی گاڑیاں ادھر جمع ہے، اور جو رش لگا ہے یہ اس وجہ سے کہ ادھر روڈ اتنی نہیں ہے کہ یہ بڑی چھوٹی گاڑیاں اس میں آ جائے۔ تو جب یہ انڈر پاس کی اوپننگ سرمنی ہو جائے اور یہ ٹریفک پورے کھل جائے تو یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تو
تو انشاءاللہ قریب یہ کام جو برج کا ہے یہ ختم ہونے والا ہے. اس کا جو آدھے حصے کا کام باقی ہے لینٹر کا, اس کے لیے اسٹیل کا کام شروع ہے, اور تھوڑا بہت کام جو باقی ہے اسٹیل کا یہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ قریب. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام تقریباً انڈر پاس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور بہت کم باقی ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو تھوڑا بہت یہ اسفالٹ کا کام جو میں جس ٹریک پر جا رہا ہوں سب بیس کا کام ہو چکا ہے, اور دوسری طرف بھی تو یہ تھوڑا بہت جو اسفالٹ کا کام ہے یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اور جو برج کا کام ہے یہ تقریباً یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, اسٹیل کا کام تقریباً ہو چکا ہے. جو تھوڑا بہت کام ہے وہ ابھی ختم ہونے کے ہوئے, اور بہت جلد یہ جو باقی حصہ ہے برج کا اس کا کام تقریباً بہت جلد ہونے والا ہے. یہ اگر آپ دیکھ لیں ہلکا پھلکا کام باقی ہے, اسٹیل پکسر حضرات لگے ہیں. یہ اینڈ پر میں کھڑا ہوں اور یہ تقریباً زیادہ تر ایریا ریڈی ہے, اور یہ بہت کم کام باقی ہے اسٹیل کا. تو یہ جب ختم ہو جائے بس تقریباً بہت کم کام باقی ہے اسٹیل کا. یہ ابھی ریڈی ہونا کیا بس کنکریٹ کے لیے تقریباً ریڈی ہونے والا ہے, اور یہ انشاءاللہ جو باقی حصہ ہے برج کا اس کا بھی سلیب کا کام ہو جائے گا. تو اس کے بعد انشاءاللہ جس طرح ہمیں انفارمیشن ملی ہے تو یہ جو I-14 کی طرف جو روڈ ہے تو اس کا کام بھی شروع ہو جائے گا. اس روڈ کو ڈبل کرنا ہے, اور وہ جو اس میں بیچ میں میڈین بنے گا اور رائٹ لیفٹ جو ہے چوڑی روڈ بنے گا. اس میں جو ورکشاپس وغیرہ ہے جدھر تجاوزات ہے اس کی کٹنگ آئے گی. تو یہ اس کے بعد انشاءاللہ شروع ہونا ہے, اور قریب یہ جو سلیب ہے جو برج کا اس کا کام انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ختم ہونے والا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ I-14 کی طرف جو روڈ کا کام ہے وہ شروع ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ قریب جو ہے یہ جو برج کا کام ہے یہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے روڈ کا کام شروع ہونا ہے I-14 کی طرف. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام انشاءاللہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے جو کام ہو چکا ہے وہ بھی. تو انشاءاللہ بہت جلد یہ کنکریٹ کا کام ہو جائے گا. تو باقی انشاءاللہ جو انڈر پاس کا کام ہے وہ تو آلریڈی ہو چکا ہے, جو ہلکا پھلکا کام ہے وہ ساتھ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی ہو جائے گا. تو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ حصہ جو ہے آلریڈی کنکریٹ کا کام ہو چکا ہے یہ برج کا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں جو کام اسٹیل کا ہو چکا ہے. یہ اگر آپ دیکھ لیں تقریباً زیادہ تر اسٹیل کا کام ہو جائے, بہت چھوٹا سا ٹکڑا باقی ہے اسٹیل کا جو سلیب کے لیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً کام ہو چکا ہے, اور بہت کم چھوٹا سا ٹکڑا باقی ہے یہ والا آگے. یہ پورا کام تقریباً ہو چکا ہے, اور ہلکا پھلکا کام اسٹیل کا باقی ہے, یہ بس ریڈی ہونے والا ہے تقریباً, اور بہت جلد جو ہے اس کا کنکریٹ کا کام ہو جائے گا. یہ پورا کام ہو چکا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ کا کام بس ہونے والا ہے اس کا بھی انشاءاللہ. یہ اگر آپ دیکھ لیں اس طرف یہ جدھر میں نے آپ کو اور میں دکھا رہا ہوں اس طرف جو ہے I-14 کی طرف یہ اس روڈ پر کام شروع ہو جائے گا. یہ جب برج کا کام ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ تو یہ بھی اس کی چوڑائی زیادہ ہو جائے گی جو I-14 کی طرف ڈبل روڈ ہے. تو انشاءاللہ قریب جو ہے I-14, I-15 اور I-16 اس کا جو جمپ لگنے والا ہے ریٹ کا انشاءاللہ جب یہ انڈر پاس جو ہے اس کے اوپننگ سرمنی ہو جائے اور یہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے تو I-14, I-15 اور 16 کا جو جمپ لگنے والا ہے وہ انشاءاللہ قریب ہے. باقی ابھی اگر آپ دیکھ لیں تو میں نے I-14 اور I-16 دونوں سیکٹروں کی ویڈیو دی ہے, اس میں بہت زور شور سے کام شروع ہے, اور جو گھر بن رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے جب یہ انڈر پاس کھل جائے, برج کا کام کھل جائے تو پھر اس کے اوپر تو ٹریفک کا کام جب ٹریفک کے لیے یہ کھل جائے تو پھر اس کے بعد گھر بنانا جو ہے بہت تیزی سے شروع ہو جائے گا.
تو ابھی بھی اگر آپ I-16 کی ویڈیو دیکھ لیں تو اس میں بہت سارے گھر بن رہے ہیں. I-14 جو I-14 کی جو I-14-2 کی بھی میں ویڈیو کل اپلوڈ کی تھی, اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے گھر بن رہے ہیں, بہت سارے گھر آلریڈی بنے ہیں, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی جو برج کا کام ہے انشاءاللہ ان قریب جو اس کا جو لینٹر کا کام ہے یہ بہت جلد ہو جائے گا. تو یہ میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنا لی. باقی جو ہمارے ویورز حضرات ہیں, جو انویسٹر حضرات ہیں, ان کو میرا مشورہ ہے کہ اس ٹائم آپ I-14 I-15 I-16 اس میں انویسٹمنٹ کر لے اور اپنے بچوں کے لیے پلاٹ لے لے, اور جو ہے کیونکہ اس میں ابھی پھر بھی مناسب ہے. اگر آپ G13 اور G14 کی بات کریں تو ادھر 5 مرلے کا پلاٹ کم از کم 2 کروڑ سے اباؤ ہے, اور ادھر اگر I-14 میں دیکھ لیں 5 مرلہ تو یہ جو ہے اس میں جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ 1 کروڑ کے پلس مائنس میں ہے, لیکن یہ نارمل پلاٹ ہے. اگر ڈبل روڈ کا پلاٹ دیکھ لیں تو 1.5 کروڑ تک ہے. باقی جو I-16 ہے, I-14 کی نسبت I-16 اور I-15 میں بہت مناسب ریٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو 5 مرلہ کا جو پلاٹ ہے وہ آپ کو 55-60 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک وہ آپ کو جو ہے مل جائے گا. باقی جو I-16 میں 30-60 کا پلاٹ ہے وہ 85 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ 15 لاکھ تک اس کے بیچ میں آپ کو ملے گا. اگر ڈبل روڈ ہو یا کارنر کا پلاٹ ہو تو وہ 30-60 کا آپ کو ملے گا تھوڑا زیادہ ریٹ میں. وجہ اس میں یہ ہے کہ وہ ڈبل روڈ اور گھر کے بیچ میں بہت سپیس ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ مہنگا ہوتا ہے. کارنر کا پلاٹ اس طرح تھوڑا مہنگا ہوتا ہے. یہ جو نارمل پلاٹ ہے میں نے آپ کو اس کا ریٹ بتایا, لیکن پھر بھی I-14 کی نسبت I-15 اور I-16 میں آپ کو 5 مرلہ اور جو 7 مرلہ ہے یعنی 30-60 وہ مناسب ریٹ میں ملے گا. لیکن جب یہ ابھی تو گھر بہت زیادہ زور شور سے بن رہے ہیں تو ابھی ریٹ بڑھ رہا ہے دن بدن, اور اب جب یہ انڈر پاس کھل جائے, اس کی اوپننگ سیرمنی ہو جائے تو پھر ریٹ تو لازمی جمپ اس کا لگے گا. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ابھی انویسٹمنٹ کریں. باقی اگر اس کی بجائے دوسری جگہوں پہ انسٹالمنٹ جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تاج ریزیڈنشیا ہے, لیکن تاج ریزیڈنشیا میں یہ ہے کہ آپ موقع کا پلاٹ آپ لے لیں. باقی اگر انسٹالمنٹ پر ہے تو اس ٹائم فیصل ٹاؤن جو ایک برانڈ بنا ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. بہت سارے پروجیکٹ انہوں نے ڈیلیور کیے ہیں. ان کا جو ابھی فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے جو ٹلی انٹرچینج کے ساتھ موٹر وے کے ساتھ ہے, تو ان کا یہ پروجیکٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس میں آپ لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ اس میں انڈسٹری کا ایشو نہیں ہے, نہ زمین کا ایشو ہے, نہ ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے, اور یہ ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں. وجہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے E11 بھی ڈیلیور کیا ہے, اس کے بعد B17 بھی ڈیلیور کیا ہے, فیصل ٹاؤن فیز 1 بھی ڈیلیور کیا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے فیصل ہلز جو مرگلہ پہاڑی سے آگے ٹیکسلا کی طرف ہے وہ بھی ڈیلیور کیا ہے, اور B17 کے ساتھ جو ان کا پروجیکٹ ہے FMC فیصل مرگلہ سٹی وہ بھی ڈیلیور کیا ہے. اس کے علاوہ ابھی جو انہوں نے جو پروجیکٹ لانچ کیا ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 یہ جو ہے انسٹالمنٹ پر ہے, اور اس میں ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے شامل ہے. اس میں ان کا جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ تقریباً 28 لاکھ کا ہے, یعنی 27,95,000. اس میں ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے انکلوڈ ہے. بعد میں کوئی چارجز نہیں ہے, یعنی جس طرح ڈیولپمنٹ چارجز وغیرہ وہ اس میں انکلوڈ ہیں. تو اس میں اگر آپ لوگ ابھی لے لیں تو اس میں یہ ہے کہ جو فائل آپ لے لیں اس میں تو وہ اس جو ٹرانسفر کرتے ہیں اس میں 3-4 قسطیں جو ہے وہ پے کرنی ہے, اور اس کے ساتھ تقریباً 9 لاکھ سے تقریباً 8-9 لاکھ آپ کا بند ہو جائے گا. باقی جو آرام سے 3.5 سال میں قسطیں دیں. وہ 4.5 سال کی انسٹالمنٹ ہے, لیکن 1 سال کی انسٹالمنٹ ہو وہ آلریڈی تو اس کا ٹائم گزر چکا ہے, تو وہ پے کرنی ہے. باقی آرام سے آپ کو پے کر, لیکن وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور انویسٹمنٹ ہے. اس میں یہ فراڈ وغیرہ کی بات نہیں ہے. جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان کے ساتھ فراڈ ہوا تھا, جس طرح چکری روڈ یا ڈیالہ روڈ یا جو فاصلے ہیں ان کو جھوٹ بولا گیا کہ ایئرپورٹ سے 5 منٹ کا فاصلہ ہے یا 10 منٹ کا فاصلہ ہے, وہ گھنٹوں کا فاصلہ ہوتا تھا. تو وہ فراڈ اس میں نہیں ہے, اور نہ زمین کا فراڈ ایشو ہے اس میں ان پروجیکٹ میں, ان کے پروجیکٹوں میں جو فیصل ٹاؤن کے پروجیکٹ ہے.
وجہ اس میں یہ ہے کہ آلریڈی یہ لوگ ڈیولپ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس زمین بھی آلریڈی موجود ہوتی ہے، تب یہ جو ہے نیا پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ کر لیتی ہے آپ کے بچوں کے لیے بہت فائدے کی انویسٹمنٹ ہوگی، تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا کہ آپ لوگ انویسٹمنٹ کر لیں۔ باقی میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا لی، اور ہمارے جو ویورز اور بہت شوق سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان کو چاہیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو بتائیں کہ سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔